بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانِ اعظم کی اس چڑھائی سے سب امیروں کو یکساں خطرہ تھا، مگر سر جوڑ کر بیٹھنے اور خطرے کے مقابلے کی تدبیریں سوچنے کی بجائے سب اپنی اپنی ریاستوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ بایزید جلائیر، جس کا شہر خنجند خانِ اعظم کی راہ میں پڑتا تھا، اس نے تو فوراً خنجند پہنچ کر خانِ اعظم کی خدمت میں پیش قیمت تحائف پیش کر کے اطاعت بھی قبول کر لی۔ حاجی برلاس پہلے تو جوش میں آ کر بہت کچھ کر گزرا تھا، طرغائی کے مرتے ہی شہر سبز اور کشی وغیرہ سے لوگوں کو بلا بھیجا تھا اور اپنی سرداری کا اعلان بھی کر دیا تھا، مگر مغلوں کے مقابلے پر نہ آیا اور تیمور کو کہلا بھیجا کہ میں نے تو پوری قوم کو لے کر جنوب میں ہرات چلے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیمور شہر سبز کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے چچا کو یہ جواب دیا کہ آپ جہاں چاہیں جائیں، میں تو سیدھا خانِ اعظم کے پاس جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحد کے مغل اپنے سردار خانِ اعظم کی سربراہی میں اپنا پرانا حق تسلیم کرانے آ رہے ہیں، اور یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ خانِ اعظم سمرقند کے زرخیز علاقے پر قبضہ کرنے اور اپنی حکومت منوانے کے علاوہ لوٹ مار بھی کرے گا۔ تیمور نے الجائی اور ننھے جہانگیر کو الجائی کے میکے بھیج دیا۔ الجائی کا بھائی کابل سے شمال کی جانب کوچ کر چکا تھا۔ تیمور چاہتا تو اسے بھی کابل میں پناہ مل سکتی تھی، مگر اس طرح پناہ لینا اس کی طبیعت کے خلاف تھا۔ ادھر اس کے پاس صرف چند سو سوار تھے، ان سے مغلوں کے 12,000 جانبازوں کا مقابلہ کرنا بھی دانش مندی کے خلاف تھا۔ ہر چند اس کا باپ اور امیر کزغن دونوں اسے یہی کہتے رہے تھے کہ کسی صورت بلاد شمال کے خانِ اعظم کی اطاعت قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ تمام تاتاری سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ مگر اس کا کیا علاج تھا کہ خانِ اعظم بہت زیادہ طاقتور تھا، اور پھر مغل تیمور کے آباء و اجداد کے تسلیم شدہ حکمران بھی تھے۔ ان حالات میں تیمور کر ہی کیا سکتا تھا؟ بقول تاریخ نگار وہ بلاؤں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ شہر سبز میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور شہر خالی ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ اپنے بیوی بچوں اور بہترین گھوڑوں سمیت سمرقند کی سڑک پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اپنا مال اسباب چھوڑ کر جانا نہ چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تیمور کو ذرا بھی خوف و ہراس نہیں ہے تو اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے اطاعت گزاری کا یقین دلانے لگے۔ انہیں یہ امید تھی کہ وہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا، مگر تیمور کا یہ قول تھا کہ جو لوگ اپنی ضرورت کے وقت دوست بنتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس نے بیکار اور بے مصرف لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ اگر وہ ایسے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیتا تو خانِ اعظم کو حملے اور لوٹ مار کا بہترین بہانہ مل جاتا۔ اس نے خان کے حملے کی تیاریاں کرنے کی بجائے پہلے تو اپنے باپ کی شاہانہ انداز سے تجہیز و تکفین کی اور اسے شہر سبز میں علماء و مشائخ کے قبرستان میں دفن کیا۔ پھر اپنے مرشد مولانا زین الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوری رات ان سے مصروف گفتگو رہا۔ ان دونوں میں کیا باتیں ہوئیں اس کا کسی کو علم نہیں، البتہ اس کے فوراً بعد تیمور نے تیز رفتار گھوڑے، چاندی کے نشین ساز، ہر نوع کے زر و جواہر، غرض تمام قیمتی اشیاء اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ ممکن ہے مولانا زین الدین نے وہ تمام دولت بھی اس کے حوالے کر دی ہو جو دینی امور سر انجام دینے کے لیے ان کے تصرف میں رہتی تھی۔ بلاد شمال کا خانِ اعظم اسلام کا پکا دشمن تھا، اس لیے یقین تھا کہ اوقاف پر ضرور قبضہ کر لے گا۔ اچانک جتا مغل آن پہنچے۔ پہلے خان کے مقدمۃ الجیش کے کراول پہاڑی گھوڑوں پر سوار، لمبے لمبے چمکدار نیزے سنبھالے، لوٹ مار سے لدے ہوئے جانوروں کی باگیں تھامے نمودار ہوئے۔ ان کے بعد سرداروں کے دستے آئے جو گندم کی پکی ہوئی فصلوں کو برباد کرتے اور اپنے گھوڑوں کو چراتے ہوئے آندھی کی طرح وادی پر چھا گئے۔ کراول کا کماندار شہر سبز پہنچ کر سیدھا قصر سپید کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ طرغائی کا بیٹا مقابلے پر آئے گا، مگر تیمور نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور اسے مہمان کی طرح ٹھہرایا۔ پھر اس نے جتا کماندار کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کی اور ایک شاندار جشن منا ڈالا۔ لاتعداد جانور ذبح کیے اور خوب جی بھر کر روپیہ خرچ کیا۔ جتا سردار سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ اسے مہمان کی حیثیت دی جائے گی۔ کسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور مہمان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے نوجوان میزبان کی دولت کے انباروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ تو سکتا تھا، مگر کر کچھ نہ سکتا تھا، اور اس نے بیش قیمت تحائف کی فرمائش کی تو تیمور نے اس کی توقع سے زیادہ بیش بہا اشیاء بھی حاضر کر دیں۔
جب اس بن بلائے مہمان کی طمع کی آگ ٹھنڈی کر چکا تو تیمور نے خان اعظم کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو درباری لباس پہنایا اور باقی ماندہ دولت ساتھ لے کر سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ سمرقند کے قریب اسے 2 جتھا سردار اور ملے جو مقدمۃ الجیش کے ہمراہ تھے۔ وہ دونوں بھی سیم و زر کے طالب ہوئے۔ تیمور نے انہیں بھی ان کی خواہش سے زیادہ دے دیا۔ سمرقند سے گزرنے کے بعد وہ خان اعظم کے لشکر شاہی کے فرودگاہ کے قریب پہنچا۔ وادی اونٹوں کی قطاروں سے، گھوڑوں کے دستوں اور سفید دمدے کے خیموں سے پٹی پڑی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے علم لہرا رہے تھے اور کھاد کے ڈھیروں سے ذرے اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ خیموں کے اندر اور باہر سپاہی زرق برق لباس کی نمائش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ لمبے نیزے اور صحرائی کمان کے استعمال میں ماہر تھے اور جب ان ہتھیاروں سے لڑتے تھے تو قیامت برپا کر دیتے تھے۔ خان اعظم تغلق اپنے علم کے نیچے سفید نمدے کے فرش پر بیٹھا تھا۔ چوڑا چکلا منگول چہرہ، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن کی پتلیوں کو قرار نہ تھا۔ وہ مزاج کا شکی، لوٹ مار میں طاق اور تلوار کا دھنی تھا اور جب لڑنے پر آ جاتا تھا تو کسی طرح بس نہ کرتا تھا۔ تیمور جب نصف دائرے میں بیٹھے ہوئے امراء کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا تو دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسانوں کے خد و خال تو اس کے آباء و اجداد جیسے ہی ہیں۔ وہ بڑے ادب سے کورنش بجا لایا اور کہا: اے عالی نسب خان اعظم، اے اردوائے معلیٰ کے امیر، میں قبیلہ برلاس اور شہر سبز کا سردار تیمور ہوں۔ خان پر اس کی اس بے باکی نیز فولادی کڑیوں اور نقرئی کام کی ذرہ کا خاصا روب پڑا۔ تیمور نے اپنے جس قبیلے کا سردار ہونے کا ذکر کیا تھا اس کے اکثر افراد اس کے پاس سے بھاگ چکے تھے، مگر موقع کی نزاکت کثر نفسی کی اجازت نہ دیتی تھی۔ خان کے حضور میں اس نے جو تحائف پیش کیے وہ بھی بہت بیش بہا تھے، جس سے ان صحرا نشینوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تیمور نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہے۔ خان کو اس کی یہ ادا بھی بہت پسند آئی۔ اب تیمور نے اور بھی بے باک ہو کر کہا: خان اعظم، میں آپ کی خدمت میں اور بھی تحائف پیش کرتا اگر 3 کتے جو خود کو آپ کے امراء ظاہر کرتے ہیں اپنی حرص کی آگ میرے زر و زمال سے نہ بجھا چکے ہوتے۔ یہ بات تیمور کو بروقت سوجھی اور حق یہ ہے کہ خوب سوجھی۔ خان اعظم اس سوچ میں پڑ گیا کہ ان 3 امیروں نے خبر نہیں کتنی دولت ہتھیا لی ہے، اور اس نے فوراً ان کی طرف قاصد یہ حکم دے کر دوڑائے کہ جو کچھ تیمور سے لیا ہے وہ حاجی برلاس کو واپس کر دو۔ اگر وہ تیمور کو لٹانے کا حکم دیتا تو اس سے لینے میں تحمل کرنا پڑتا، کیونکہ تیمور کے پاس اب کچھ نہ تھا، مگر حاجی برلاس سے لینے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ واقعی کتے ہیں۔ خان اعظم تغلق تیمور نے کہا: مگر ہیں میرے ہی کتے، چنانچہ واللہ ان کی حرص و طمع کا حال سن کر مجھے اس طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے آنکھ میں پلکوں کا کوئی بال آ کر گرا ہو یا جسم میں کوئی پھانس چبھ گئی ہو۔ وسطی ایشیا کے یہ صحرا نشین اپنے ارادوں کو نہایت خوبی سے پردہ راز میں رکھا کرتے تھے اور سیاسی چالوں میں بھی بڑے ماہر تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ جنگجو تھے، مگر اتنے طویل عرصے سے جنگیں لڑتے چلے آ رہے تھے کہ اب ہر ممکن طریقے سے جنگ سے گریز کرتے، اور اگر مقصد کسی چال سے پورا ہوتا نظر آتا تو شمشیر استعمال نہ کرتے تھے۔ تیمور نے تغلق تیمور کے دربار میں کئی دوست بنا لیے۔ سمرقند کے امیر اور سردار مغلوں کی آمد پر اس طرح منتشر ہو گئے تھے جس طرح باز کو دیکھ کر بٹیر ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ صرف تیمور نے سامنے آنے کی ہمت کی تھی۔ جتھا مغلوں نے فیصلہ کیا کہ تیمور سے مصالحت کر کے اسی کے توسط سے حکومت کی جائے، مگر انہوں نے اس قسم کی کوئی کارروائی نہ کی، کیونکہ اپنے جن سرداروں کو خان اعظم نے تیمور سے حاصل کیے ہوئے تحائف لوٹا دینے کا حکم دیا تھا وہ آپس میں مل گئے تھے۔ انہوں نے شمالی علاقے کا رخ اس ارادے سے کیا کہ خان وطن سے غیر حاضر ہے، کیوں نہ وہاں پہنچ کر ایک نیا لشکر تیار کر کے بغاوت کر دی جائے۔ چنانچہ راستے میں خوب لوٹ مار کی اور بلاد شمال کے سرحد تک جا پہنچے۔ خان کو تشویش محسوس ہوئی۔ اس نے تیمور سے مشورہ کیا۔ تیمور اس معاملے پر پہلے بھی غور کر چکا تھا۔ آپ اپنے ملک کو لوٹ جائیں، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وہاں آپ کو ایک ہی خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں رہنے سے 2 خطرے پیدا ہو جائیں گے، ایک آپ کے آگے، دوسرا عقب میں۔ تیمور کی یہ صلاح مان لی گئی۔ خان اعظم اپنے وطن کو لوٹ گیا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے تیمور کو 10,000 فوج کے کماندار کا منصب عطا کیا
اور اپنی مہر دے کر ان علاقوں کا حکمران مقرر کر دیا۔ یہی منصب ایک زمانے میں مغلوں کی طرف سے اس کے آباء و اجداد کو عطا ہوا تھا۔ یوں تیمور نے اپنی وادی کو تباہی اور لوٹ مار سے بچا لیا۔ اب اگرچہ اسے خان کا حکم نامہ مل گیا تھا، مگر ابھی بھی اس کے لیے اپنی قوم سے اپنا لوہا منوانے کا کام باقی تھا۔ تاتاری اسے حکمران تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ خان اعظم جا چکا تھا، بلا سر سے ٹل چکی تھی۔ تاتاری سردار پھر نمودار ہو گئے اور ایک خود ہی نہیں لوٹے، بلکہ ان کی خانگی رنجشیں، شورشیں اور چال بازیاں بھی لوٹ آئیں، اور 3 سال تک حالات کے عجیب نقشے بنتے اور بگڑتے رہے۔ حاجی برلاس اور بایزید جلائیر متحد ہو گئے اور تیمور کے قتل کی سازش کی۔ انہوں نے اسے اپنے خیمے میں اس غرض سے بلایا کہ اس کا کام تمام کر دیں، مگر وہ ہتھیار بند سپاہیوں کے ہجوم اور گھٹی گھٹی فضا میں خطرہ محسوس کر کے نکسیر پھوٹنے کے بہانے اٹھ آیا، اور وہاں سے نکلتے ہی اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں کا رخ کیا جو تیار تھے، اور سب ان پر بیٹھ کر فوراً روانہ ہو گئے۔ بعد میں بایزید جلائیر کو تو اس حرکت پہ شرم بھی آئی اور اس نے تیمور سے معافی بھی مانگ لی، مگر حاجی برلاس سنگ دل آدمی تھا۔ اس نے جلد ہی شہر سبز پر چڑھائی کر دی۔ تیمور شہر اس کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہوا، کیونکہ خان اعظم کا حکم نامہ اس کے پاس تھا اور ہزاروں سپاہ بھی اس کے تحفظ کے لیے موجود تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور چچا کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ چچا بھتیجے کی فوجوں میں سمرقند کی سڑک پر معمولی سی ایک جھڑپ ہوئی، مگر اچانک حاجی برلاس نے اپنا لشکر سمرقند کی جانب ہٹا لیا۔ تیمور فتح کے زوم میں اس کے تعاقب میں چلا، مگر اگلے دن اس کے لشکر کے اکثر افراد نے اسے دھوکہ دیا اور حاجی برلاس سے جا ملے، جس نے انہیں یہ کہہ کر بہکا لیا تھا کہ قوم کے بیشتر افراد میرے ساتھ ہیں۔ اب تیمور کے لیے پیچھے ہٹنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ الجائی کا بھائی امیر حسین افغان قبائل کو ساتھ لے کر کابل سے شمال کی طرف بڑھ آیا تھا۔ تیمور اس سے جا ملا۔ قبائل کی یہ جنگ ایک عرصے تک جاری رہی، اور اس وقت تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا جب تک خان اعظم شمالی مہم سے فارغ ہو کر اس میں نہ کودا۔ جس طرح پرندوں کے ڈار میں پتھر گرے تو وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، اس طرح تغلو کی آمد سے تاتاری بکھر گئے۔ اس مرتبہ خان اعظم نے زیادہ سختی سے کام لیا۔ وہ پورے علاقے کو زیر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ آتے ہی بایزید جلائیر کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حاجی برلاس اپنے آدمیوں سمیت جنوب کی طرف بھاگا، مگر راستے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا۔ امیر حسین نے ہمت کر کے مغلوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی تو بری طرح پٹا اور بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ مگر خان اعظم کا وہاں مستقل قیام کا ارادہ نہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ خان کو تاتاری ممالک کا حکمران بنایا اور تیمور کو سمرقند کا مقامی سردار مقرر کیا، مگر الیاس کے ماتحت کر دیا۔ بادی النظر میں تو یہ بہت بڑا منصب تھا اور ایک ہوشیار آدمی اس پر فائز ہو کر خوب مال و دولت سمیٹ سکتا تھا، مگر تیمور کو یہ انتظام پسند نہ آیا اور اس نے اہل شمال کا محکوم بنائے جانے پر پرزور احتجاج کیا۔ خان اعظم نے اسے خاندان کے دونوں بزرگوں کے عہد نامے کی طرف توجہ دلائی۔ قبل خان کی اولاد حکومت کرے گی، کاجولی خان کا خاندان اس کے ماتحت رہے گا۔ خان کے الفاظ یہ تھے کہ تمہارے جد امجد کاجول خان اور میرے بزرگ قبل خان کے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا۔ تیمور بھی اپنے جد اعلیٰ کے عہد نامے پر عمل کرنا فرض سمجھتا تھا، چنانچہ ناخوش ہونے کے باوجود یہ انتظام تسلیم کر لیا اور اپنے علاقے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ مگر جتہ سپہ سالار کو حالات بہتر بنانے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ غیر ملکی افواج کا کماندار تھا اور غیر ملکی افواج کے سردار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ اس نے سمرقند میں لوٹ مار شروع کر دی۔ شہزادہ الیاس بھی لوٹ کے مار کے انبار دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سمرقند کی بہت سی نوعمر لڑکیاں غلام بنا کر بلاد شمال بھیج دی گئیں اور قابل احترام سادات کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیمور نے جب یہ سنا اور مولانا زین الدین نے بھی انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں شکایت کی تو اس نے بڑے غصے کے عالم میں خان کے پاس شکایت بھیجی، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تیمور نے اپنے آدمی اکٹھے کیے اور شمال کی جانب کوچ شروع کر دیا۔ راستے میں جہاں کہیں غلام لڑکیاں ملیں انہیں رہا کرایا اور اگر ضرورت پڑی تو تلوار بھی استعمال کی۔ خان کو تیمور کا یہ اقدام کیسے پسند آ سکتا تھا، خصوصاً جب اسے یہ کہا گیا کہ تیمور نے بغاوت کر رکھی ہے۔ اس نے تیمور کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔
ادھر حالت یہ تھی کہ تیمور جس طرف دیکھتا بربادی کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ لوٹ مار انتہا کو پہنچ چکی تھی، خود اسے بھی قابل دار قرار دیا جا چکا تھا۔ اب وطن میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے سیاست پر لعنت بھیجی اور گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا کا رخ کیا۔ تیمور کی زندگی کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ یہ جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہوا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔